1979 کا سال دنیا کے لیے حیرت و تجسس کا منظرنامہ لے کر آیا، کیونکہ اس سال ایران میں ایک ایسی انقلابی لہر اٹھی جس نے نہ صرف شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا بلکہ ایک ایسا اسلامی جمہوریہ قائم ہوا جس کی گونج دہائیوں تک عالمی سیاست میں سنائی دیتی رہی۔ لیکن اس طوفانی تبدیلی کی گہرائی میں ایک ایسی بازگشت بھی چھپی ہوئی تھی جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر گئے۔ ایک چھوٹے سے ہندوستانی گاؤں کنٹور کی بازگشت۔ اس انقلاب کے مرکز میں موجود شخصیت تھی آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ وہ صرف ایک مذہبی رہنما نہیں بلکہ ایک ایسے مفکر تھے جن کی جڑیں محض شیعہ فقہ تک محدود نہیں بلکہ اتر پردیش کے پرسکون گاؤں کنٹور کی مٹی سے جڑی ہوئی تھیں۔ ان کے دادا سید احمد موسوی 19ویں صدی میں بھارت سے نجف یعنی عراق ہجرت کر گئے اور بعد میں ایران میں سکونت اختیار کر لی، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ایک پہچان ہمیشہ بنائے رکھی، ہندی کی، ایک ایسا لقب جو ان کی اصل کی نشانی تھا، جسے بعد میں خمینی کے مخالفین نے انہیں انڈین ملا کہہ کر طنز کا نشانہ بھی بنایا، مگر خمینی کا پیغام واضح اور انقلابی تھا۔ مغربی اثرات کو نکالو، شاہ کو ہٹاؤ اور اسلامی حکومت بنا دو۔ ایران کی عوام نے اس صدا پر لبیک کہا۔ اس انقلاب کے بعد محض حکومت ہی نہیں بدلی بلکہ تہذیب بھی بدل گئی، جیسے کسی قوم نے اپنے وجود سے مغربیت کا جن نکال کر پھینک دیا ہو۔ ایران میں اسلامی عدالتیں قائم ہوئی، شریعت کے سخت اصول نافذ کیے گئے اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو خاموش کر دیا گیا۔ 1988 میں ایک المناک باب رقم ہوا جب ہزاروں سیاسی قیدی، بائیں بازو کے کارکن، اسلام پسند اور ناقدین خاموشی سے قتل کر دیے گئے اور ان کی قبریں تک بے نشان رہ گئیں۔ مگر یہ انقلاب ایران کی سرزمین تک محدود نہیں رہا۔ اس کی گونج لبنان تک پہنچی، جہاں حزب اللہ جیسی تنظیموں نے ایران کے نظریات کو اپنایا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ممالک کے سامنے ایک سخت گیر خارجہ پالیسی اختیار کی جس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کے باوجود ایران اور بھارت کے تعلقات ایک نازک دھاگے سے جڑے رہے، ایک ایسا دھاگا جو تاریخ، ثقافت اور مشترکہ شیعہ ورثے سے بندھا ہوا تھا۔ چاہے سرد جنگ کا زمانہ ہو یا آج کے دور کی تیز رفتار دنیا، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے رشتہ جوڑے رکھنے کی کوشش کی۔ تیل کی تجارت ہو، چابہار بندرگاہ کا منصوبہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف تعاون۔ ایران میں شیعہ اسلام کی حکمرانی ہے، ایک ایسا عقیدہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ برحق مانتا ہے اور جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریتی سنی فکر سے الگ ہے۔ یہی نظریہ ایران کی داخلی سیاست کا بھی ہے۔ آج اگر آیت اللہ خمینی کے انقلابی سفر کو مکمل طور پر سمجھنا ہو تو اس کہانی میں کنٹور کا ذکر کیے بغیر بات ادھوری رہے گی۔ وہی کنٹور جہاں سے ایک عالم دین کا خواب سرحدوں سے آگے جا کر انقلاب میں ڈھل گیا۔ یہ انقلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ محض خون سے نہیں لکھی جاتی بلکہ وہ یادوں، وراثتوں اور ان غیر متوقع مقامات سے بھی بنتی ہیں جہاں سے بڑے خواب جنم لیتے ہیں۔